میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنی قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے بندوں نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ بھائی اب آپ حضرات سے جو باہر کھڑے ہیں بہت دیر ہو گئی، آخری پروگرام ہے، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ اندر تشریف لے آئیں۔ بہت ادباً گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اندر بیٹھ جائیں بھائی، جو بھی کھڑے اندر تشریف لے آئیں۔ مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ آخری کڑی ہے، اس پروگرام کی آخری کڑی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ اگر بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ دلوں پر اثر بھی ہوگا، ہو سکے آج کی ان باتوں کا، ان بیانات کا سننا ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ آ جائے بھائی اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں نام لوں گا تو اچھا بھی نہیں لگتا، میں سب کو پہچانتا ہوں نام کے ساتھ، اندر آ جائے تو بہت اچھا رہے گا، بغیر نام لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ آپ کی بہت بڑی یعنی کہ کیا کہوں میں اس مجمع کے سامنے، میرے خیال سے اگر بولوں گا تو مناسب ہی نہیں ہوگا۔ آپ سے مہربانی کی درخواست کر رہا ہوں، مہربانی کر کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ آگے تشریف لے آگے لے آئیں، شیطان بیچ بیچ میں گھستا ہے نا تو پھر وہ کیا ہے، کبھی بیڑی یاد دلاتا ہے، کبھی گٹکا یاد دلاتا ہے۔ آپ اندر تشریف آگے تشریف لے آئیں، اور میں مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ لوگ جم کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بات کو دھیان سے اور توجہ سے سنیں۔ یہ اہم خطاب ہے اور یہ ایسے خانوادہ کے، ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کا اس ہندوستان کے اندر بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مولانا یوسف بسم اللہ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال تعالى في موطن آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء عظام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر، ٹیچر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علوم کا فیضان جاری ہوا، دنیا کے اندر
آج جس شکل کے اندر جس نوعیت کے ساتھ علوم نظر آ رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کا ثمرہ نتیجہ ہے۔ مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، اس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کی جو تربیت کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کا جو سبق پڑھایا جاتا ہے، جو درس دیا جاتا ہے، در حقیقت یہ علم جو آج ہمارے پاس ہے اور جن علوم کی ہم گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جن علوم کو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان علوم کا کیا مقام ہے، ان علوم کی کیا حیثیت ہے، ان کے حاملین کے کیا اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان علوم کے حاملین کو کن القاب سے نوازا ہے، ان کی کیا صفتیں بیان کی ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ کو کس انداز میں، کس پیرائے میں اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب قصہ نقل کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ بہت سی راز کی باتیں، بہت سی حکمت کی باتیں، بہت سی دانائی، بہت سی عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام ٹھہر جاتے، تو بہت سے واقعات جو پردے میں ہیں، جو پیچھے ہیں، وہ واقعات بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیا، اے موسیٰ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے برگزیدہ پیغمبر، یہ بتلائیے اس وقت دھرتی کے اوپر، اس وقت بنی اسرائیل میں، اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قوم کا جو رہنما، قوم کا جو نبی، قوم کی طرف جس کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اللہ کی طرف سے ان کو جو علوم عطا کیے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے کے اندر سب سے مضبوط، سب سے مستحکم اور سب سے وافر اور کثیر مقدار کے اندر ان کو علوم دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس انسان کے سوال کے اوپر یہ جواب دیا کہ اس وقت دھرتی پر اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ یہ عادت اللہ کو پسند نہیں آئی، بلکہ ان کی نسبت کرنا اپنی جگہ پر برحق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور موسیٰ سے ہم کلامی فرمائی اور موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ یاد رکھ، اس دھرتی کے اوپر میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس تجھ سے بھی زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے کہا، ایک مچھلی لو اور مچھلی جہاں سرنگ بنا کر اپنا راستہ طے کر لے، وہیں پر اس بندے کو تم پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو بھی بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا حال یہ تھا، قوم جبابرہ اور جبارین کے ساتھ مقابلے کے لیے جب پوری قوم کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، ٹکراؤ اور تصادم ہو رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے
بخاری میں کتاب فرض الخمس کے تحت اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. غزا نبی من الانبیاء، محدثین کا اکثر علماء اور اکثر محدثین کا رجحان یہ ہے کہ نبی من الانبیاء سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہے. ان کی شان کیا ہے؟ یوشع بن نون اپنی جماعت کے ساتھ مل کر جبارین کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور اس وقت اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ جب جمعہ کا دن ختم ہو کر ہفتے کا دن شروع ہو جائے جنگ ختم کر دینی ہے. اب وقت ڈھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے. انہوں نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا انکی مامورۃ وانا مامور، تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں، تو بھی حق کا پابند ہے میں بھی حق کا پابند ہوں. مجھے حکم ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، تمہیں حکم ہے کہ اپنی روش پر چلتے رہو. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج جہاں پر تھا وہیں پر ٹھہر گیا. یہ یوشع بن نون علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے. موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا اس جگہ کو یاد رکھنا جس جگہ کے اوپر یہ مچھلی اپنا راستہ طے کر لے. چلتے رہے اس نبی کی تلاش میں، اس انسان کی تلاش میں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، جن کو اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب علم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات کا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خادم یوشع بن نون ایک مقام پر پہنچے. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا. اب وہ مچھلی زنبیل سے نکلی اور اس نے راستہ طے کیا اور سمندر کے اندر داخل ہو گئی. یوشع بن نون کا یہ خیال تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دوں گا، آگاہ کر دوں گا. یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ جل جلالہ کی طرف سے علامت کے طور پر اس کو مقرر کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ، شیطان نے یوشع بن نون کو بھلا دیا کہ وہ اس واقعے کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہ کرے. جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا چلو. خادم کے ساتھ چلتے رہے، آگے چلتے رہے، تھک گئے. تھکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ آپ وہ مجھے مچھلی دے دیجئے جو مچھلی ہم ساتھ لے کر نکلے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے مچھلی کا تذکرہ کیا، یوشع بن نون کہنے لگے وہ تو اسی مقام پر جہاں آپ آرام کر رہے تھے وہی مچھلی زنبیل سے نکلی اور اس نے اپنا راستہ طے کر لیا. فرمایا وہی تو جگہ ہے جہاں پر اس ذات سے ملاقات ہوگی، اس ہستی سے ملاقات ہوگی، اس انسان سے ملاقات ہوگی جس کے پاس اللہ کا عجیب و غریب علم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام دوبارہ اسی راستے کی طرف آئے اور وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. حضرت خضر سے سلام کیا. حضرت خضر نے جواب میں یہ کہا کہ یہ کفرستان ہے، یہاں کفر، یہاں شرک، یہاں اللہ کی نافرمانی، اور یہاں ایسے بندے رہتے ہیں جن کی ہر وقت کی زندگی اور ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے. یہاں سلام کا رواج کیسے؟ سلام کا جواب دیا. پھر پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے موسیٰ. تو فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل. فرمایا کیوں آئے ہو؟ بتلانے لگے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس جو علم اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے اس علم کے حصول کے لیے آیا ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا تم اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے ہو، اس کا تحمل نہیں کر سکتے ہو، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے ساتھ لے کر تو دیکھو، ساتھ چل کر تو دیکھو، مجھے آپ صابر پاؤ گے، صبر کرنے والا پاؤ گے. دونوں برگزیدہ پیغمبر ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے. جب آگے نکلے کشتی کے کنارے کے اوپر ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے اپنا منہ سمندر کے اندر داخل کیا. ظاہر سی بات ہے چڑیا کی چونچ کے اندر پانی کا کتنا حصہ داخل ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، سما سکتا ہے.
معمولی حصہ چڑیا کی چوچ کے اندر داخل ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر حضرت خضر کہنے لگے اے موسیٰ تمہارے پاس جو شریعت کا علم ہے اور میرے پاس جو تکویریات کا علم ہے ان دونوں علوم کو ملا کر بھی ہمارا علم اس اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہے جتنی حیثیت پرندے کی چونچ کے اندر آنے والے پانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علوم کی کوئی ٹھا نہیں ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ کہ جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کر اس کے قلم بنائے جائے اور پھر جتنے بھی سمندر ہے سمندر کی روشنائی سمندر کو روشنائی میں تبدیل کر دی جائے. پھر لکھنے والے مصنفین مفسرین محدثین اور صحابی سب جمع ہو جائے اور اللہ کے علوم کو لکھنے لگے تو اللہ کے علوم کی ابتدا تک نہیں ہوگی. آج اس علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس مکتب کے اندر حاضر ہوئے ہیں. جن کے بچے اس مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے مکاتب کے اندر جن کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں احادیث نبویہ کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں اسلامی علوم کو حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے بشارت ہے. مفسرین کے اندر اسٹیج پر تشریف فرما علماء حضرات اور مفسرین جانتے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا مقام کیا تھا. امام رازی رحمت اللہ علیہ جس آیت کی تشریح کرنا شروع کر دے جس آیت کی تفسیر کرنا شروع کر دے ان کے ہاتھ کو روکنا پڑتا ہے. ان کے علوم کی گہرائی اور عطا اور تعمق فی العلم کہ لکھتے چلے جاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر ان کا گزر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر کو پایا. وہ قبر کے اندر صاحب قبر جس انسان کو دفن کیا گیا تھا اس انسان کو سزا دی جا رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی قبر سے ان کا گزر ہوا. اب دیکھا کہ فرشتے تشت لیے ہوئے ہیں اعزاز کر رہے اس قبر والے کا اس مرنے والے کا. بس حیران پریشان تعجب کر رہے ہیں. پہلے یہاں سے گزر ہوا تو عذاب دیا جا رہا تھا تھوڑی دیر میں دوبارہ گزر ہوا اس انسان کا اکرام کیا جا رہا ہے اعزاز کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ تم جانتے نہیں ہو کہ پہلے میری طرف سے عذاب کیوں تھا اب میری طرف سے اعزاز اور اکرام کیوں ہے. اس کے زندگی کے اندر اس نے پوری زندگی میری نافرمانی کی اس لیے یہ اس کا مستحق تھا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جائے. جب اس کو داخل کیا قبر کے اندر تو یہ عاصی تھا یہ گنہگار تھا یہ مجرم تھا یہ پاپی تھا. اس لیے میں نے قبر کے اندر فرشتوں کو مامور کیا کہ اس کو سزا دو اس کو تکلیفیں پہنچاؤ اس کو مارو اس کو پیٹو. جب تمہارا یہاں سے گزر ہوا تم نے اس منظر کو دیکھا تم نے وہ مناظر دیکھے لیکن جب یہ اس کا انتقال ہوا تھا یہ اپنی بیوی کو دنیا کے اندر چھوڑ کر آیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب حاملہ بیوی نے اپنا بچہ پیدا کیا جب بچہ پیدا ہوا بچے کی تربیت میں اس کی والدہ نے انتھک محنت کی. جب بچہ پروان چلنے لگا جب بچہ بڑا ہوا تو اس بچے کو مکتب کے ایک عالم مکتب کے ایک حافظ جی مکتب میں پڑھانے والے قاری مکتب میں پڑھانے والے قرآن کے مدرس مکتب میں پڑھانے والے اللہ کے آخری پیغام کے ایک مدرس اور معلم کے حوالے کیا. اس معلم نے بچے سے کہا اے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا. رب کہتا ہے اے عیسیٰ رب کیا کہتا ہے اے عیسیٰ مجھے غیرت آ گئی مجھے حیا آتی ہے میں نے شرم محسوس کی کہ جس کا بیٹا دنیا کے اندر مجھے رحمان سے پکارے میری صفت رحیم کو بیان کرے میرے اوصاف میں سے اس وصف کو بیان کرے جس کی رحمان کی رحمتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی رحمتیں کافروں پر بھی ہے
جس کی رحمتیں مشرکوں پر بھی ہیں، جس کی رحمتیں ملحدوں پر بھی ہیں، جس کی رحمتیں زندیقوں کے اوپر ہیں، جس کی رحمتیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسانوں پر بھی ہیں، جس کا بیٹا مجھے دنیا کے اندر رحمان کہے، رحیم کہے، مجھے شرم محسوس شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو جو اس دھرتی کے نیچے ہے قبر میں اس کو سزا دوں۔ اللہ 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 اکبر۔ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے اس مکتب کے اندر بھیجا، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے والدین کے لیے خوشخبری ہے۔ آج ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پگڑی پہنائی گئی، دستار فضیلت عطا کی گئی، دستار شریعت عطا کی گئی، اور ان کو تاج پہنایا گیا۔ کل ان کے والدین کو عالم محشر کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کا آخری وقت وہاں پر موجود ہوگا۔ اس وقت فرشتہ ندا دیں گے، فرشتے آواز لگائیں گے، وہ والدین کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر قرآن کی حفظ کے لیے بھیجا تھا، اور ان بچوں نے قرآن کے حفظ کی تکمیل فرمائی تھی۔ آج وہ والدین کہاں ہیں؟ وہ والدین آئیں گے، آنے کے بعد فرشتے کو آرڈر ہوگا، حکم ہوگا، ان کے والدین کو وہ تاج پہناؤ جس تاج کی روشنی سے آج عالم محشر منور ہو جائے گا۔ اس دن ان کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کا وہ اعزاز ہوگا، ان کی وہ عزت ہوگی۔ ایسا تاج اور ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، جس کی رعنائی، جس کی چمک، جس کی دمک، جس کی خوبصورتی عالم محشر کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی۔ فرما بردار بیٹے کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ فرما بردار بیٹا جب دعا کرتا ہے تو دعا میں یہ دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے دیجئے ان نعمتوں کے اوپر میں شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی ہے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے اس کی بھی توفیق دے دیجئے کہ میں ہر وقت تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں اور تیرے سامنے ہر وقت میں جھکا رہوں، تیری اطاعت میں زندگی گزاروں، تیری رضا والی زندگی مجھے عطا فرما۔ اور ساتھ میں وہ فرما بردار بیٹا اپنے مستقبل کے بارے میں کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ کل شادی ہوگی، کل کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئے گی، پھر اس سے بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو بھی نیکوکار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے، پھر فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ عباد الرحمن، اللہ کے مقرب بندے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ان کے والدین صبح ان کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ ان بچوں کے پڑھنے کے اوپر ان بچوں کو جتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ان کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، وقت بہت کم ہے، 1-2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اس وقت ہمارے گھروں کے اندر چین نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہماری تجارتوں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے کھیت اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔
ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و تلاوت میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں وہ چین، وہ سکون، وہ اطمینان نصیب نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری والدہ کے ساتھ. ثم من؟ قال امک، تیری والدہ کے ساتھ. پھر پوچھا ثم من؟ قال امک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی جواب دیا تیری والدہ کے ساتھ. پھر فرمایا ثم من؟ قال ابوک اباک. وفی روایت، اور پھر انہوں نے پوچھا ثم من؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ادناک فادناک. اس صحابی رسول کے سوال کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا تذکرہ کیا، والد کا تذکرہ صرف 1 مرتبہ کیا. حضرات علماء جانتے ہیں ماں والدہ 3 ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں جو باپ برداشت نہیں کرتا ہے. ایک تو حمل کی تکلیف، ایک جننے کی ولادت کی تکلیف، اور ایک دودھ پلانے کی تکلیف. نہ راحت، نہ عیش، نہ عشرت، نہ ٹھنڈی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ برسات، کوئی فضا، کوئی ماحول. ہر وقت والدہ اپنے بچے کے لیے لگی رہتی ہے، بچے کے لیے فکر مند ہے کہ میرا بچہ کس طرح بڑا ہو جائے، میرا بچہ کس طرح پروان چڑھے. لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچے کو چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کی خدمت کرے. لیکن بچے کا حال یہ ہے کہ اف کہتا ہے، تف کہتا ہے، والدین کے سامنے وہ کھڑی کھڑی والدین کو سناتا ہے، والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، طاعت کی زندگی گزارتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر جو انعامات کے وعدے ہیں اور دنیا میں رزق کے فتوحات کے دروازے اور دہانے کھولنے کے جو وعدے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ نکالتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے رزق کے اندر وسعت نہیں ہے. ایک مرتبہ ہے کوئی وظیفہ بتلا دیا، پھر دوسری مرتبہ ہے کوئی وظیفہ بتلا دیا. بارہا متعدد مرتبہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے والدین حیات ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے والدین حیات ہے. پھر پوچھا تمہارے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ وہ جواب دینے لگے میرے والدین مجھ سے ناراض رہتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہنے لگے تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، پوری زندگی روزے رکھتے رہو، پوری زندگی زکات دیتے رہو، پوری زندگی کار خیر میں اپنے اموال کو صرف کرتے رہو، ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی تمہیں وہ دعائیں نہیں مل رہی ہے، تمہیں اپنی ماں کی وہ ممتا نہیں مل رہی ہے، ماں کی محبت نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے آسمان پر تمہاری عبادتوں کے پہنچنے کے بجائے اس کو روک دیا جاتا ہے، تمہارے منہ پر مار دی جاتی ہے. پہلے اپنے والدین کو راضی کرو، پہلے اپنے والدین کو خوش کرو، پھر دیکھو کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے کیسے خزانے اور رحمت کے کیسے دہانے کھلتے ہیں. اللہ 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 اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر طاری ہے. ان کے گھر والے اہل خانہ تلقین کر رہے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کیونکہ حدیث میں بشارت آئی ہے من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت علقمہ کے رشتہ دار، ان کے گھر والے کلمہ تلقین کر رہے ہیں کہ علقمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن علقمہ کی زبان کے اوپر بندش ہے،
زبان حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہلنے کے لیے تیار نہیں، کلمہ تشہد پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ زبان کا مالک بھی وہی اللہ ہے جو ہاتھ کا مالک، جو آسمان و زمین کا مالک، جو چاروں سورج کا مالک، جس کے قبضے میں ساری قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ علقمہ کو تلقین کی جا رہی ہے، لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام بھیجا، اے اللہ کے رسول، علقمہ کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، نزا کا عالم ہے، گھر والے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی والدہ حیات ہے کہ نہیں ہے، بتلایا گیا اے اللہ کے رسول ان کی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدہ کے آپ پیغام بھیجا، جاؤ ان کی والدہ کو کہہ کر آؤ کہ میں حاضر ہوتا ہوں یا آپ حاضر ہوتی ہو۔ ان کی والدہ نے کہا، جب صحابی پیغام لے کر پہنچے ان کی والدہ نے جواب دیا، نہیں میں خود حاضر ہوتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ جب ان کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علقمہ کا تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی، علقمہ سے میں ناراض رہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علقمہ سے کیوں ناراض رہتی ہو؟ کہنے لگی کہ علقمہ اپنی بیوی کی ہر بات کو میری بات کے اوپر ترجیح دیا کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم علقمہ کو معاف کر دو۔ کہنے لگی، ہرگز معاف نہیں کروں گی، ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ پوری زندگی جب سے شادی کی ہے، جب سے ایک عورت اس کے پاس آئی ہے، اس کے نکاح میں آئی ہے، تب سے اس نے اسی کو ترجیح دی ہے اور میری بات کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت اس کے یہاں نہیں ہے۔ میں ہرگز علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، اے بلال لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، حضرات صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جلاؤ۔ ان کی والدہ نے پوچھا کیوں آگ جلائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے علقمہ کے انتقال کے بعد اس کو اسلامی اور مسلمانی قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا۔ ان کی والدہ کہنے لگی کہ کیوں جلایا جائے گا؟ کہنے لگے ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں جن کی والدہ ان سے ناراض ہو۔ وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم علقمہ کو معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ ادھر علقمہ کا نزا کا حال ہے، علقمہ کے اوپر نزا طاری ہے، گھر والے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ جاری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علقمہ کا انتقال ہو اس کو اسی آگ میں جلا دینا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو اس آگ کے اندر جلا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگی اے اللہ کے رسول گواہ رہنا، میں نے اپنے لختے جگر اور اپنے بیٹے، چاہے اس نے ہر بات کے اندر اپنی بیوی کی بات کو میری بات کے اوپر ترجیح دی ہو، لیکن آج آپ گواہ رہنا میں نے اپنے لختے جگر علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ وہاں کی یہ دعا تھی، معاف کرنا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا جاؤ علقمہ کا حال دیکھو۔ علقمہ کا حال جب دیکھا گیا، گھر والوں نے شہادتین کی تلقین کی، علقمہ کی زبان پر بندش لگی ہوئی تھی، روک لگی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے وہ بندش ختم کر دی۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اگر والدین کو خوش رکھو گے، والدین کو راضی رکھو گے، پھر دیکھو تجارت میں اللہ تعالیٰ کیسی برکت عطا فرمائے گا، پھر دیکھو دنیا میں کیسا اعزاز ہوگا، پھر دیکھو دنیا میں تمہاری کیسی واہ واہ ہوگی، پھر دیکھو تم جہاں ہوں گے وہاں تمہارا اعزاز، وہاں تمہاری تقریب، لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رحمت کے دہانے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو بھی مبارک،
جو بچے حافظ ہو ان کو ہی مبارک، جنہوں نے اجلاس قائم منعقد کیا ان کو ہی مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔